بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I hope you are doing well. We are going to start the lecture series of programming fundamentals. اس سبجیکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری بیسک پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے اور ہم کیسے جو ہے پروگرام لکھتے ہیں، اس کو رن کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آج کیا لرن کرنے والے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز کون کون سی ہیں، اور ان لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لینگویج ٹرانسلیٹر کون کون سے ہیں. اور ہم ایک بیسک جو ہے وہ C++ کا پروگرام دیکھیں گے جس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے، ان کی لائبریریز، ہمارے پاس مین فنکشن کی باڈی، اور ایک C++ پروگرام لاسٹ میں ہم ایک رن کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام ہوتا کیا ہے. کمپیوٹر پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے دیٹ کین پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے، ہم کمپیوٹر کو سیٹ آف انسٹرکشن دے دیتے ہیں کہ تم نے یہ پرفارم کرنا ہے، اور پھر ہمیں وہ فنکشن پرفارم ہو کے ہمیں مل جاتا ہے. جیسا کہ ہم اگر ڈیلی لائف کی ایگزامپل لیں تو ہم نے کیا، اگر کوئی کسی چیز کو پک کرنا ہے تو ہماری سیٹ آف انسٹرکشن کیا ہوں گی. اب ہم اپنے مائنڈ کو بتائیں گے کہ اچھا جی ہم نے یہ والی چیز پک کرنی ہے، تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور وہ فنکشن پرفارم کرے گا اسے پک کرنے کا، مطلب اس چیز کو پک کرنے کا فنکشن پرفارم کرے گا. اسی طرح کمپیوٹر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سیٹ آف انسٹرکشن دیتے ہیں اور ہمارے پاس وہ اسپیسیفک فنکشن پرفارم ہو کے ہمیں مل جاتا ہے. اب اس نے بولا ہے کہ ہمارے پاس پروگرام نا کمپیوٹر کی ریسیپی کی طرح ہوتا ہے، کہ ہم نے ایک ریسیپی بنائی جس میں ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہیں، ویریبلز ہم یوز کرتے ہیں، نومیرک ڈیٹا یوز کرتے ہیں، ہم ٹیکسٹ یوز کرتے ہیں، اور ہم ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے، یعنی کہ اسٹیٹمنٹس لکھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور ہمیں وہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم ہو کے مل جاتا ہے. اس کو ہم بیٹر انڈرسٹینڈ تب کریں گے جب ہم اس کا پروگرام جو ہے وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا، پروگرام لاسٹ میں جب ہم دیکھیں گے نا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہم ایک پروگرام لکھیں گے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس کو کس لینگویج میں لکھیں گے. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو ہم کسی اسپیسیفک لینگویج میں بات کرتے ہیں، ہم انگلش میں بات کریں گے یا اردو میں بات کریں گے. اسی طرح ہم نے جب کمپیوٹر سے بات کرنی ہے تو ہم کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج یوز کریں گے جس کے تھرو ہم کمپیوٹر کو بتائیں گے کہ اچھا تم نے یہ پرفارم کرنا ہے، اور پھر کمپیوٹر ہمیں پرفارم کر کے اس کی آؤٹ پٹ دے گا. جیسا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں، C++، پائتھن اور روبی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو ہوتی ہے نا پروگرامنگ لینگویجز، وہ آگے دو پارٹس میں ڈیوائڈیڈ ہے، ایک ہائی لیول لینگویج اور ایک لو لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج وہ لینگویج ہے جو کہ کلوز ٹو ہیومنز ہے، جو صرف ہیومن بینگز ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. ان کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے. اب یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہے نا، یہ اس پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے C++، بیسک، کوبول، پاسکل، روبی. یہ ساری جو لینگویجز ہیں نا، یہ ہم ہی صرف انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو انگلش لائک ورڈز میں ہوتی ہیں نا، جو صرف ہم ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر چونکہ ہمیں پتا ہے کہ کمپیوٹر صرف بائنری لینگویج کو سمجھتا ہے، تو ہمیں اب بائنری لینگویج تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم نے ہائی لیول لینگویج کو انٹروڈیوس کروایا تاکہ ہم جو ہے وہ ہم بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور پھر ان کو کنورٹ کر کے ہم کمپیوٹر کو بھی انڈرسٹینڈ کروا سکیں. اسی طرح دوسری آ جاتی ہے لو لیول لینگویجز. لو لیول لینگویج کون سی ہے؟ جو ایزیلی انڈرسٹینڈ بائی دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے نا، انڈرسٹینڈ کمپیوٹر جو ہے اسے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، لیکن ہیومن بینگس کو وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتی. لیٹ سپوز ہمارے پیج پہ اگر لکھا ہو 0100، تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ کمپیوٹر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ہیومن بینگ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. اب ہم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مشین لینگویجز آ جاتی ہیں، اسمبلی لینگویجز آ جاتی ہیں. نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے بولا کہ ہائی لیول لینگویج تو کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی، تو اب ہم کیا ایسا کریں گے کہ کمپیوٹر بھی انڈرسٹینڈ کر لے اور ہم بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ لینگویج ٹرانسلیٹرز بنا لیے، کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لینگویج ٹرانسلیٹرز بنا لیے جو کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہماری اسپیسیفک، یعنی کہ سیٹ آف انسٹرکشن جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں ان کو اسپیسیفک پروگرامنگ لینگویج کو ہمارے پاس کنورٹ کر دیتے ہیں مشین لینگویج میں، کہ ہم نے جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہیں ان کو وہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے کمپیوٹر لینگویج میں. مینس جیسے کہ اب ایک انسان ہے، اسے اردو سمجھ میں نہیں آتی
اور مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی، اس نے انگلش بول دیا، میں نے اردو بول دی، تو ہم اندر ایک ایسا انسان رکھ لیں گے جو کہ ہماری لینگویج کو کنورٹ کر کے بتائے گا. جیسے میں اردو میں بات کروں گی، وہ اسے انگلش میں کنورٹ کر کے دوسرے بندے کو بتا دے گا. اب دوسرا بندہ انگلش میں بات کرے گا تو وہ اسے اردو میں کنورٹ کر کے مجھے بتا دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ایز اے ٹرانسلیٹر ایکٹ کر رہا ہے، کہ وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں. اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں. اچھا، ہم نے دیکھ لیا کہ لینگویج ٹرانسلیٹرز کیا کرتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں ہماری ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں. مینس جو ہم نے پروگرام لکھا ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈیبل ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے جو کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈیبل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ٹائپس بھی ہیں ہمارے پاس. کون کون سی ٹائپس ہے؟ کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر. ان تینوں کا کام یہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کمپیوٹر پروگرام کو ٹرانسلیٹ کر دینا ہے مشین لینگویج میں، کہ ہم نے جو پروگرام لکھا ہے وہ اس کو کنورٹ کر دے گا کمپیوٹر لینگویج میں. لیکن ان تینوں میں ڈفرنس کیا ہے، یہ کریں گے کیسے، یہ کام کیسے کرتے ہیں، وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کریں گے. جو کمپائلر ہوتا ہے نا، یہ ایز اے ہول مشین کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے. مینس جو ہم نے پورا کا پورا پروگرام لکھا ہے نا، اس کو یہ پورے کے پورے پروگرام کو لے گا اور اس کو کنورٹ کر دے گا مشین کوڈ. ٹھیک ہے نا. اور جو انٹرپریٹر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس لائن بائی لائن کرتا ہے، کہ ہمارے پاس 1 بائی 1 اس نے کرنا ہوتا ہے کام. پہلی فرسٹ لائن ہم نے پروگرام، لیٹس سپوز اگر ہمارے پاس یہ ایک پروگرام ہے یہ سارا، تو اس نے کیا کرنا ہے کہ جو فرسٹ لائن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا. اگر اس میں کوئی ایرر ہوگا تو وہ ہمیں بتا دے گا اچھا اس لائن میں ایرر ہے، آپ اسے ریموو کریں اور پھر میں بعد میں ٹرانسلیٹ کروں گا. لیکن کمپائلر کیا کرتا ہے، اس نے یہ پورا کا پورا جو ہمارے پاس لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس پورا کا پورا پروگرام ہے نا، تو اس کو وہ سارے کے سارے کو کنورٹ کر دے گا لینگویج میں، کمپیوٹر لینگویج میں، اور پھر ہمیں بتائے گا کہ اس لائن پہ ایرر ہے. ٹھیک ہے. اور جو اسمبلر ہوتا ہے، اسمبلر اسپیسیفکلی یوز ہوتا ہے اسمبلی لینگویج کے لیے. یہ بھی لیٹر آن آپ پڑھیں گے آگے کہ اسمبلی لینگویج کیا ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، اسمبلی لینگویج کو کنورٹ کر دیتا ہے مشین لینگویج میں. یہ صرف اور صرف اسمبلی لینگویج کے لیے ڈیزائنڈ ہوتا ہے. اور یہ جو کمپائلر اور انٹرپریٹر ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے پاس کوئی بھی مطلب کوئی بھی لینگویج میں، جس بھی لینگویج میں ہم نے لکھا ہوا ہے کوڈ اپنا، مینس C++ میں، پائتھن، روبی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے پروگرامنگ لینگویجز کی ایگزامپل دیکھیں، تو ان میں سے کسی بھی لینگویج کو ہم لکھیں گے اس میں کمپائلر میں یا انٹرپریٹر میں، تو یہ دونوں جو ہیں وہ کنورٹ کر کے مشین لینگویج میں تو کمپیوٹر کو بتا دیں گے کہ جو ہمارے پاس جو پروگرامر ہے وہ ہمارے پاس کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تم یہ والا فنکشن پرفارم کرو. اب میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ جو کمپائلر ہے وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں. کمپائلر اور انٹرپریٹر کی ایگزامپل جو ہے نا آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانی ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے یہ جو ڈیو انسٹال کیا ہے یہ ہمارے پاس کمپائلر ہے یا انٹرپریٹر ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے. اور دو ایگزامپلز آپ نے بتانی ہے، کمپائلر کی بھی اور انٹرپریٹر کی بھی. اوکے اسٹوڈینٹس، ابھی تک آپ نے دیکھا کہ لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے، پروگرامنگ لینگویجز کون کون سی ہیں اور ایک پروگرام کیا ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک C++ پروگرام کا بیسک اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور ایک C++ پروگرام ہم رن کر کے بھی دیکھیں گے. تو آج کی ویڈیو کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.